زمانہ قدیم کی بات ہے، ایک دور دراز گاؤں میں جہاں سرسبز کھیتوں کے کنارے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بکھری ہوئی تھیں، زاہد نامی ایک نوجوان اپنے والد ناصر کے ساتھ ایک سادہ سے گھر میں رہتا تھا۔ ان کا گھر مٹی اور لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس کے صحن میں ایک پرانا آم کا درخت سایہ دیتا تھا۔ ان کی روزی روٹی ایک چھوٹی سی دکان سے چلتی تھی جو گاؤں کے چھوٹے سے بازار میں واقع تھی۔ دکان پر کپڑے، مسالے، تیل اور روزمرہ کی چیزیں فروخت ہوتی تھیں۔ گاؤں والے ناصر کی ایمانداری اور زاہد کی محنت کی وجہ سے ان سے خریداری کرنا پسند کرتے تھے۔ گھر میں صرف زاہد اور ناصر ہی تھے، کیونکہ زاہد کی ماں برسوں پہلے وفات پا چکی تھی۔ ان کا سہارا ایک دوسرے کے سوا کوئی نہ تھا۔ ہر شام جب سورج غروب ہوتا اور دکان بند کرنے کا وقت آتا، ناصر اور زاہد گھر لوٹتے۔ وہ صحن میں چٹائی بچھاتے، آم کے درخت کے نیچے بیٹھتے اور چائے کے پیالوں کے ساتھ باتیں کرتے۔ ناصر اپنے بیٹے کو زندگی کے سبق سکھاتا۔ وہ کہتا، بیٹا زاہد، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن ہر ایک کو اسے چھوڑ کر جانا ہے۔ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو یاد رکھنا کہ تم کبھی اکیلے نہیں ہو، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اپنا کاروبار اس کے بھروسے پر چلانا، کیونکہ یہ دکان تو صرف ایک ذریعہ ہے، اصل رزق اللہ کی رضا سے ملتا ہے۔ ہمیشہ ایمانداری اور سچائی کو اپنانا، چاہے اس کی قیمت تمہیں اپنا سب کچھ کیوں نہ دینا پڑے۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، کیونکہ اللہ اس وقت تمہارا سہارا بنے گا جب کوئی اور نہ ہوگا۔ زاہد اپنے والد کی باتیں غور سے سنتا، لیکن اس کے دل میں ایک سوال اٹھتا۔ وہ سوچتا، اگر میں محنت کروں، ایمانداری سے کام کروں اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں تو پھر اللہ پر بھروسے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا سب کچھ میری محنت سے نہیں ہوتا؟ وہ اپنے والد کی نصیحتوں کو سنجیدگی سے نہ لیتا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کی کامیابی اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ اسے ایک ایسی آزمائش میں ڈالنے والا ہے جو اس کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ وقت گزرتا رہا، گاؤں کی زندگی اپنی سادہ رو میں چل رہی تھی۔ دکان اچھی چلتی تھی اور زاہد اپنے والد کے ساتھ مل کر کاروبار کو سنبھالتا تھا۔ ناصر کی ایمانداری کی وجہ سے دور دور کے گاؤں والے بھی ان کی دکان پر آتے تھے۔ لیکن ایک دن وہ وقت آ گیا جس کا ناصر اکثر ذکر کرتا تھا۔ ایک رات ناصر کو شدید بخار ہوا۔ زاہد نے گاؤں کے حکیم کو بلایا، لیکن دوائیوں نے اثر نہ کیا۔ چند دنوں بعد ناصر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زاہد کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنے والد صاحب سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اب وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ ناصر کی وفات کے بعد زاہد کی زندگی بدل گئی۔ جب وہ دکان پر جاتا تو ہر چیز اسے والد کی یاد دلاتی۔ دکان کی وہ الماری جہاں ناصر حساب کتاب رکھتا تھا، وہ کرسی جہاں وہ گاہکوں سے باتیں کرتا تھا، حتیٰ کہ دکان کے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ بھی زاہد کے دل کو چھو جاتی۔ گھر لوٹتا تو تنہائی اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ چار دیواری میں اب وہ صرف اکیلا تھا اور اس کے دل میں والد کی باتیں گونجتی رہتیں، جنہیں وہ کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ زندگی مشکل ہو گئی، لیکن زاہد نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے خود کو دکان کے کام میں مصروف رکھا، مگر تنہائی کا احساس کبھی بھی ختم نہ ہوا۔ کچھ ماہ کے بعد زاہد کو کاروبار کے لیے سامان لینے دوسرے شہر جانے کا موقع ملا۔ شہر سے کم قیمت پر مال خرید کر وہ اچھا منافع کما سکتا تھا، جس سے دکان کو دوبارہ مستحکم کیا جا سکتا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اپنے والد کے بغیر اتنے لمبے سفر پر جا رہا تھا۔ کاروبار کی مجبوری تھی، اس لیے اس نے ہمت کی اور تیاری شروع کر دی۔ اس نے اپنا گھوڑا تیار کر لیا، کچھ کھانے پینے کا سامان باندھا اور چند سکوں کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ سفر اس کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ راستہ لمبا اور اجنبی تھا۔ زاہد نے گاؤں سے نکلتے وقت اپنے والد کی دعائیں یاد کیں اور دل میں امید باندھی کہ وہ منزل پر پہنچ جائے گا۔ لیکن جوں جوں سورج مغرب کی طرف جھکتا گیا، اس کی امید کمزور پڑنے لگی۔ شام ڈھل گئی اور اندھیرا چھانے لگا۔ زاہد پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ جو کھانے پینے کا سامان وہ ساتھ لایا تھا وہ صحرا کے خشک ماحول میں ختم ہو چکا تھا۔ تشنگی اور فاقے نے اس کے جسم کو کمزور کر دیا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ خوف نے اسے گھیر لیا تھا۔ رات کے سناٹے میں دور کہیں سے وحشی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی درندہ گھات لگائے بیٹھا ہو۔ زاہد کا گھوڑا بھی بے چین ہو گیا۔
اس کے قدم لڑکھڑانے لگے جیسے وہ بھی خطرے کو محسوس کر رہا ہو۔ زاہد نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، بس تھوڑی دیر اور شاید آگے کوئی محفوظ جگہ مل جائے، لیکن حالات اس کے تصور سے کہیں زیادہ سنگین تھے۔ کچھ اور سفر کے بعد زاہد کی تشنگی اور فاقہ شدت اختیار کر گئے۔ اس کا جسم جواب دینے لگا اور وہ سوچنے لگا شاید میری موت یہیں مقدر ہے۔ نہ کوئی جگہ محفوظ تھی، نہ پانی اور کھانے کا کوئی ذریعہ۔ تشنگی نے اسے بے قرار کر دیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو تیز کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ دور جا کر گھوڑا رک گیا۔ اندھیرے میں مزید سفر ممکن نہ تھا۔ زاہد وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ اسے اپنے والد کی بات یاد آئی، بیٹا اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں کوئی دوسرا نہ ہوگا۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں سے بے اختیار دعا نکلی، اے اللہ اگر میرے والد کی بات سچ تھی تو اس صحرا میں میرے لیے پانی اور کھانے کا کوئی راستہ کھول دے۔ تو جانتا ہے کہ میں کتنا تشنا و فاقہ کش ہوں۔ دعا مانگ کر وہ وہیں لیٹ گیا۔ اس کی آنکھیں تھکاوٹ سے بند ہونے لگیں۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ اچانک گھوڑا گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور خوف زدہ ہو کر دوڑنے لگا۔ زاہد چونک کر اٹھا اور غصے سے بولا، اب یہ کیا مصیبت ہے؟ لیکن اسے احساس ہوا کہ اگر گھوڑا بھاگ گیا تو وہ بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ اس نے فوراً اس کا پیچھا کیا۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد گھوڑا اچانک رک گیا۔ زاہد نے لپک کر اسے قابو کر لیا، لیکن اب ایک نئی پریشانی کھڑی ہو گئی تھی۔ اندھیرے میں وہ راستہ بھول چکا تھا۔ لاچار ہو کر اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ چند قدم ہی چلا تھا کہ دور کہیں روشنی کی ہلکی سی چمک نظر آئی۔ زاہد کے دل میں امید جاگی۔ وہ سوچنے لگا شاید یہ کوئی بستی ہے، وہاں جا کر رات گزار لوں گا۔ اس زمانے میں مسافروں کا بہت خیال رکھا جاتا تھا، اس کے کھانے پینے اور آرام کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ یہ سوچ کر وہ روشنی کی طرف بڑھنے لگا۔ جوں جوں وہ قریب پہنچا اس کی حیرت بڑھتی گئی۔ یہ ایک پوری بستی تھی جہاں کئی گھر آباد تھے۔ زاہد کے دل کو سکون ملا کہ اب وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر ایک گھر کے دروازے پر دستک دی، لیکن دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ پھر وہ دوسرے پھر تیسرے گھر کی طرف بڑھا، لیکن سب کے سب دروازے بند تھے۔ زاہد کو سخت حیرت محسوس ہوئی۔ وہ سوچنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ پوری بستی خالی ہو؟ خوف اس کے دل میں سمایا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ روشنی کی طرف بڑھتا رہا جو ایک گھر سے آ رہی تھی۔ اس نے دروازے پر جا کر دستک دی۔ اندر سے ایک بھاری آواز آئی، کون ہے؟ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ زاہد نے جواب دیا، ایک مسافر ہوں، دمشق سے آیا ہوں۔ میں راستہ بھٹک گیا ہوں اور رات گزارنے کے لیے پناہ مانگتا ہوں۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور زاہد کو اندر آنے کی اجازت ملی۔ اس نے گھوڑے کو باہر باندھا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہاں جو منظر اس نے دیکھا اس سے وہ حیرت سے رک گیا۔ ایک شخص زمین پر لیٹا تھا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے۔ وہ معذور تھا لیکن اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ زاہد اس کے پاس بیٹھ گیا۔ معذور شخص نے مسکرا کر پوچھا، مسافر کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ زاہد نے اپنی کہانی سنا دی اور اپنے والد کی وفات کا ذکر بھی کیا، ساتھ میں دکان کی ذمہ داری اور شہر کے سفر کے بارے میں سب کچھ اس معذور شخص کو کہہ سنایا۔ معذور شخص نے خاموشی سے سنا، پھر کہا، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے۔ زاہد کی تشنگی اور فاقے نے اسے بے قرار کر دیا تھا۔ اس نے کہا، بھائی مجھے شدید بھوک لگی ہے، براہ کرم آپ کچھ کھانے کو یا پینے کو مجھے دیں، فاقے سے میں نڈھال ہوں۔ معذور شخص نے سکون سے جواب دیا، بھائی یہاں پانی نہیں ہے، تمہیں اس طرف جانا ہوگا جہاں صحرا میں دور ایک روشنی دکھائی دے رہی ہے، وہیں سے پانی ملے گا، کھانے کا بندوبست تو اللہ خود کرے گا۔ یہ سن کر زاہد کو عجیب سا لگا، لیکن تشنگی اور فاقے نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ بوجھل قدموں سے روشنی کی طرف بڑھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا ایک جھونپڑی ہے، اندر سے کوئی شخص آہستہ آہستہ بول رہا ہے جیسے وہ خود سے باتیں کر رہا ہو۔ زاہد کے دل میں ایک خوف سا پیدا ہوا۔ وہ سوچنے لگا یہ کون ہو سکتا ہے، لیکن تشنگی نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کیا۔ اس نے ہمت کر کے آواز دی، مجھے پانی چاہیے۔ اندر سے جواب آیا، اندر آ جاؤ۔ زاہد ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ جب اس نے اندر کا منظر دیکھا تو اسے سکون کی سانس آئی۔ سامنے ایک شخص جو کہ بزرگ تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کم از کم یہ کوئی جن یا اسیب تو نہ تھا۔ بزرگ نے نماز ختم کی اور زاہد کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، بیٹا جب انسان کا اللہ پر بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے تب وہ راستہ بھٹکتا ہے،
پھر اس نے اشارہ کیا، وہاں گھڑا رکھا ہے، پانی لے لو۔ زاہد نے گھڑا اٹھایا اور بزرگ کے ساتھ چل پڑا۔ بزرگ کی باتیں اس کے دل میں گونج رہی تھیں۔ وہ سوچنے لگا، یہ شخص کیسے جانتا ہے کہ میرا یقین کمزور ہے؟ راستے میں زاہد نے سوچا کہ وہ یہیں پانی پی لے تاکہ تشنگی کم ہو، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ معذور شخص بھی تشنا ہوگا۔ وہ سوچنے لگا، تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہاں جا کر ہم دونوں پانی پی لیں گے۔ یہ سوچ کر وہ تیز تیز قدموں سے چلنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ معذور شخص کے گھر کے قریب پہنچا، اندھیرے میں اس کا پاؤں دروازے سے ٹکرا گیا۔ وہ توازن کھو کر گر پڑا اور گھڑا بھی زمین پر گر کر ٹوٹ گیا، سارا پانی بہہ گیا۔ زاہد کو شدید غصہ آیا، اس نے خود کو کوسا اور پھر سوچا، میں کتنا نالائق ہوں، ایک گھڑا بھی نہ سنبھال سکا۔ وہ اندر گیا۔ معذور شخص نے نرمی سے پوچھا، کیا پانی نہیں ملا؟ زاہد نے جھنجھلا کر کہا، نہیں ملا تھا، مگر میرے ہاتھ سے گھڑا گر گیا۔ پھر تھکے ہوئے لہجے میں بولا، بھائی اب مجھ میں باتوں کی طاقت نہیں، اگر پانی ہو تو بس اتنا سا دے دو کہ سانس لے سکوں۔ معذور شخص نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے اللہ، اگر یہ شخص واقعی تشنا اور فاقہ کش ہے تو میری مدد کر تاکہ میں اس کی مدد کر سکوں۔ زاہد کو غصہ آیا لیکن وہ خاموش رہا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، اس سنسان جگہ پر کوئی کیسے مدد کو آئے گا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ زاہد چونک کر اٹھا۔ معذور شخص نے مسکرا کر کہا، جو بھی ہے تیرے لیے پانی اور کھانا لے کر آیا ہوگا۔ زاہد نے دروازہ کھولا تو وہی بزرگ کھڑا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تم سے ایک گھڑا بھی نہ سنبھل سکا، یہ لو پانی اور کھانا، اور ہاں گھوڑے کے لیے بھی پانی رکھ دیا ہے، اپنی فکر تو چھوڑو، جانور کا بھی خیال رکھا کرو۔ زاہد حیران رہ گیا، تشنگی اور فاقے نے اسے سوچنے کا موقع تک نہ دیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا اور کھانے پر ہاتھ صاف کیا۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو اس کے ذہن میں سوالات اٹھنے لگے۔ وہ معذور شخص کے قریب گیا اور بولا، بھائی اگر برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ معذور شخص نے کہا، ابھی نہیں، پہلے مجھے پانی دو، بہت تشنگی ہے۔ زاہد نے فوراً پانی دیا اور خود بھی تھکاوٹ سے زمین پر لیٹ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ لوگ کون ہیں جو اتنی عجیب باتیں کرتے ہیں؟ نیند کی شدت سے کچھ ہی دیر کے بعد وہ سو گیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو معذور شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ زاہد خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نماز ختم ہوئی تو وہ بول پڑا، اب تو میرے سوالوں کے جواب دیں۔ معذور شخص مسکرایا اور بولا، تم بھی عجیب ہو، اللہ نے تمہیں نئی زندگی دی، کھانا پانی دیا، لیکن تم نے نہ رات کی نماز پڑھی اور نہ صبح کی۔ زاہد شرمندہ ہوا، اس نے فوراً وضو کیا اور نماز ادا کی، پھر گھوڑے پر سامان باندھنے لگا۔ معذور شخص نے آواز دی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ زاہد نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بستی خالی کیوں ہے؟ معذور شخص نے جواب دیا، یہاں بارش کے موسم میں سیلاب آتا ہے، لوگ عارضی طور پر پہاڑوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ زاہد نے پوچھا، تو پھر آپ یہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ وہ بولا، میں جا نہیں سکتا، میں معذور ہوں، یہ جگہ میری عبادت کی جگہ ہے، میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ زاہد نے کہا، وہ بزرگ کون تھا؟ معذور شخص نے کہا، وہ اللہ کا ایک نیک بندہ ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہے اور مسافروں کی مدد کرتا ہے۔ زاہد نے آخری سوال کیا، آپ کو کیسے یقین تھا کہ کھانا آ جائے گا؟ معذور شخص ہنس پڑا اور پھر بولا، اگر اللہ سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں؟ میں 70 سال سے یہاں پر ہوں، ایک دن بھی اللہ نے مجھے فاقہ کش نہ رکھا۔ کل رات تمہاری وجہ سے کھانا دیر سے ملا، ورنہ وہ ہمیشہ وقت پر بندوبست کرتا ہے۔ پھر وہ سنجیدہ ہو کر بولا، جب تم نے صحرا میں اللہ کو پکارا تو گھوڑا ڈر گیا، یہ مصیبت نہیں، رحمت تھی۔ جہاں تم رات گزارنے جا رہے تھے وہاں سے کوئی زندہ نہیں لوٹتا، اللہ نے تمہیں بچایا، وہ راستے بناتا ہے، چاہے صحرا ہو یا کوئی اور جگہ۔ زاہد کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے معذور شخص کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے اپنے والد صاحب کی باتیں یاد آئیں۔ وہ سوچنے لگا کہ ناصر کتنا سچ کہتے تھے کہ اللہ ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے۔ شہر پہنچ کر زاہد نے سامان خریدا اور منافع کے ساتھ گاؤں واپس آیا۔ اس نے دکان کو دوبارہ سنبھالا اور ہر کام اللہ پر بھروسہ کر کے شروع کیا۔ اس کا کاروبار ترقی کرنے لگا اور گاؤں والوں کے ساتھ اس کا سلوک اور بھی نرم ہو گیا۔ زاہد نے اپنے گھر کے پاس ایک چھوٹا سا مسافر خانہ بنا لیا، جہاں وہ بھوکے اور تشنا مسافروں کو کھانا اور پانی دیتا۔ وہ ہر مسافر کو اپنا واقعہ سناتا اور کہتا کہ جب اللہ پر یقین ہو تو کوئی مشکل حل نہ ہو یہ ممکن نہیں۔ اس کی نیکی کی دھوم پورے علاقے میں پھیل گئی۔ برسوں بعد جب زاہد بوڑھا ہوا، اس نے اپنی دکان اپنے شاگرد کو سونپ دی اور خود عبادت میں مصروف ہو گیا۔ وہ ہر رات اس معذور شخص اور بزرگ کو یاد کرتا جنہوں نے اسے اللہ کا راستہ دکھایا۔ پیارے دوستو، اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے سے کوئی مشکل بھی
मुश्किल नहीं रहती, आसान हो जाती है। हमारी सोच महदूद है, लेकिन अल्लाह के फैसले हिकमत से भरे हुए होते हैं, और उसके फैसलों के पीछे क्या हिकमत होती है ये हम नहीं समझ सकते। हर आजमाइश या तो गुनाहों का कफ़ारा होती है, या फिर इम्तिहान, या फिर ये भी हो सकता है कि हिदायत का ज़रिया साबित हो। सब्र, ईमान और हमदर्दी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि अल्लाह ताला सुनने वाला भी है और देखने वाला भी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको सबक आमोज़ लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मज़ीद ऐसी ही दिलचस्प और सबक आमोज़ वीडियोज़ के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।